السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا دیور حافظ قرآن اور 5 وقت کا نمازی شخص تھا، مگر روزانہ ہی آدھی رات کو گھر والوں سے چوری چھپے اوپر چھت پر بنے ہوئے ایک کمرے میں جاتا تھا۔ ایک دن میں نے اس کا پیچھا کیا تو یہ دیکھ کر جان نکل گئی کہ وہاں تو عورتوں کے کپڑے۔ میری شادی کی پہلی رات تھی اور میں کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے لگا کہ میرا شوہر ہوگا تو میں نے کہہ دیا اندر آ جائیں، مگر کوئی اندر نہ آیا، بلکہ دروازے پر دستک دینے والے کی آواز آئی۔ وہ کہنے لگا بھابھی میں عادل ہوں، میں نے آپ کو یہ اطلاع دینی تھی کہ بھائی کو ایک بہت ضروری کام سے کہیں جانا پڑ گیا ہے، وہ 1 آدھ گھنٹے تک آ جائیں گے۔ میں نے سوچا آپ انتظار کر رہی ہوں گی تو آپ کو بتا دوں۔ میں نے جواب دیا کہ بہت شکریہ، تو اس کی آواز آئی اگر آپ کو کچھ چاہیے تو مجھے بتا دیں۔ مجھے اس وقت سخت بھوک لگ رہی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ رہنے دیتی ہوں، لیکن پھر خیال آیا کہ اب تو ساری زندگی اسی گھر میں رہنا ہے، تو کیسی جھجک کیسی شرم۔ میں نے کہہ دیا کہ مجھے بھوک لگی ہے، میں نے کھانا کھانا ہے، تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ خود کھانا لے کر آئے گا، لیکن اس نے ایک بار پھر سے دستک دی اور اپنی چھوٹی بہن کے ہاتھ کھانا اندر بھیج دیا۔ مجھے اپنے دیور کا یہ طرز عمل بہت ہی زیادہ پسند آیا تھا، ورنہ تو آج کل کے لڑکے ایسی باتوں کا خیال نہیں کرتے ہیں، اور خاص طور پر دیور بھابھی کے رشتے میں جو بے تکلفی ہوتی ہے مجھے وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ اور شکر ہے کہ میرا دیور ایسا نہیں تھا۔ میری شروع سے ہی خواہش رہی تھی کہ میں کسی دیندار گھرانے میں شادی کروں۔ ہمارے اپنے گھر کا ماحول بھی کافی مذہبی تھا، اور میرے ماں باپ نے میری تربیت بہت اچھی کی تھی، اور جب انہوں نے مجھ سے میری شادی کے بارے میں میری رائے پوچھی تو میں نے یہی کہہ دیا تھا کہ میں ایسا ہی گھرانہ چاہتی ہوں جس میں نیک اور اچھے لوگ رہتے ہوں، باقی مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں ویسے بھی شرعی پردہ کرتی تھی، اس لیے میں اپنے لیے ایسا گھرانہ چاہتی تھی جہاں پر کوئی بھی نامحرم مجھے نہ دیکھ پائے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا یہ فیصلہ انتہائی مشکل ثابت ہوگا، اور میرے لیے رشتہ تلاش کرنا میرے ماں باپ کے لیے عذاب بن جائے گا۔ لوگوں کو پہلے تو اس بات پر ہی بہت اعتراض ہوتا تھا کہ میں پردہ کرتی ہوں، پھر جب انہیں بتایا جاتا کہ میں شادی کے بعد بھی پردہ کروں گی اور کسی دیور جیٹھ یا اور کسی ایسے رشتہ دار کے سامنے نہیں آؤں گی جو نامحرم ہو، تو پھر یہ سن کر لوگوں کا منہ ہی بن جاتا تھا اور وہ دوبارہ پلٹ کر آتے ہی نہیں تھے۔ میرے ماں باپ میرے رشتے کے سلسلے میں بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ خاندان میں بھی کوئی میرے جوڑ کا نہیں تھا، اور باہر والے میرے پردے کی وجہ سے انکار کر جاتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میری ماں مجھے کہنے لگی کہ تم اپنا یہ پردہ کرنے کا فیصلہ چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اب ظاہر ہے جس گھر میں بھی تمہاری شادی ہوگی وہاں پر دیور جیٹھ سسر وغیرہ تو ہوں گے ہی، کب تک تم اپنی اس بات پر قائم رہو گی؟ کل کو بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں کسی وجہ سے پردہ اتارنا پڑے، تو آج کیوں نہیں؟ لیکن میں نے اپنی ماں کو صاف کہہ دیا کہ شادی کروں گی تو کسی نیک اور دیندار گھرانے میں، کیونکہ وہاں پر ایسے مسئلے مسائل نہیں ہوتے۔ خدا نے میری سن لی اور ایک ایسا رشتہ آیا کہ وہ میرے معیار کے مطابق تھا۔ لڑکے کا اپنا کام تھا، اس کے ماں باپ دنیا میں نہیں تھے، بس ایک چھوٹی بہن اور ایک بھائی تھے۔ جب میری اماں نے اس کو میری شرائط کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارے گھر کا ماحول بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ میرا بھائی حافظ قرآن ہے، آپ یقین رکھیں آپ کی بیٹی کو ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں یہ سن کر مطمئن ہو گئی اور ہاں کر دی۔ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا، بلکہ منگنی تو ہوئی ہی نہیں، میرے ماں باپ نے ڈائریکٹ ہی شادی کی تاریخ طے کر دی تھی۔ شادی بہت جلدی میں کی گئی تھی۔ جانے میرے ماں باپ کو کیا ڈر لگا تھا کہ کہیں یہ بھی انکار نہ کر دے، اس لیے انہوں نے بہت تھوڑے دن رکھے تھے، مگر شکر ہے کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا، اور سب معاملات وغیرہ اچھے سے طے پا گئے، اور میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی۔ شادی کی پہلی رات ہی اپنے سسرال والوں کا رویہ مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ میں کھانا کھاتے ہوئے اپنے سسرال والوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، مجھے تو ان کے گھر کا ماحول بہت پسند آیا تھا۔ جتنی دیر میں کھانا کھا کر فارغ ہوئی اتنی دیر میں میرا شوہر بھی آ گیا۔ شادی سے پہلے اس کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس نے مجھے دیکھا تھا۔ اس نے مجھ سے صرف ایک ہی بات کی تھی کہ میری چھوٹی بہن کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں، تو میں اسے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھوں گی۔ اگلی صبح میں جاگی تو سب گھر والے سوئے ہوئے تھے،
ویسے بھی مہمان تو کل نکاح کے بعد سے ہی رخصت ہو چکے تھے اور اب مجھے ہی گھر کی ذمہ داری سنبھالنی تھی، اس لیے میں نقاب پہن کر کچن میں آ گئی، کیونکہ میرا دیور بھی اسی گھر میں رہتا تھا اور وہ کسی وقت بھی اٹھ سکتا تھا، اس لیے میں نے یہ کرنا مناسب سمجھا۔ ابھی میں کچن میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک میں نے دیکھا کہ سیڑھیوں پر سے ایک لڑکا نیچے اتر رہا ہے۔ شاید یہی میرا دیور تھا، لیکن یہ اوپر سے نیچے کیوں اتر رہا تھا؟ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ اوپر سٹور روم ہے جہاں پر کاٹ کباڑ ہے اور یہ تو نیچے کمرے میں رہتا ہے۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں اوپر گیا ہو۔ مجھے کچن میں دیکھ کر وہ بھی ایک دم سے ہکا بکا رہ گیا تھا، پھر وہ سلام کر کے نظر چھکا کر وہاں سے چلا گیا۔ پہلی نظر میں تو مجھے وہ ایک شریف لڑکا ہی لگا تھا، اور ویسے بھی کل رات جو اس کا میرے ساتھ رویہ تھا یہ اس کی شرافت کی گواہی تھی۔ میں خوش تھی کہ میں نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے۔ میری نند میٹرک میں پڑھتی تھی اور وہ ایک اچھی لڑکی تھی، ہاں لیکن وہ زیادہ تر اپنے آپ میں ہی مگن رہتی تھی۔ اتنی جلدی مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ میری دوست بنے۔ کچھ دن تو مجھے اس گھر کو سمجھنے میں ہی لگ گئے۔ میرے شوہر اور میرا دیور صبح صبح گھر سے نکل جاتے تھے اور وہ شام کو ہی واپس آتے تھے۔ میری نند بھی اپنے اسکول چلی جاتی اور میں گھر میں اکیلی بور ہوتی، تو میں نے سوچا کہ محلے کی نوجوان بچیوں کو ہی کچھ دینی تعلیم دے کر ثواب کما لیا جائے۔ اس لیے میں نے ایک دو گھروں میں بات کی تو انہوں نے خوشی خوشی اپنی لڑکیوں کو بھیجنا شروع کر دیا۔ 9 بجے وہ لڑکیاں آتی اور 11 بجے چلی جاتی تھی۔ یوں میرے گھر کی روٹین بھی ڈسٹرب نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن میں ان لڑکیوں کو پڑھا رہی تھی کہ اچانک ہی دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ میں حیران ہوئی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ میں نے چہرے پر نقاب ڈالا اور دروازہ کھولا تو میرا دیور کھڑا تھا۔ مجھے سلام کر کے کہنے لگا کہ میں بس اپنے کمرے سے کچھ ضروری چیزیں لینے آیا تھا، اور یہ بات کہہ کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں کچن میں آئی کہ اس کو پانی پلا دوں تو اسی وقت میری ہمسائی سہرش نے ایک دم سے آ کر میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس دے دیا اور کہنے لگی کہ باجی پانی میں دے آتی ہوں، آپ لڑکیوں کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، وہ شور کر رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ ایسے کیسے تم جا سکتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میں چہرے پر گھونگھٹ ڈال لیتی ہوں، انہیں کیا پتا کہ آپ انہیں پانی دینے آئی ہیں یا کوئی اور۔ یہ بات کہہ کر اس نے میری سنی نہیں اور پانی کا گلاس لے کر میرے دیور کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے اس طرز عمل پر کچھ حیران ہوتی ہوئی کمرے میں آ گئی تو وہاں پر کوئی بھی آپس میں نہیں لڑ رہا تھا، سب خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ شاید مجھے دیکھ کر خاموش ہوئے تھے، میں کچھ سمجھ نہیں پائی۔ کچھ دیر کے بعد سب لڑکیاں چلی گئیں۔ اسی رات کی بات ہے کہ اچانک مجھے پیاس لگی، دیکھا تو کمرے میں پانی نہیں تھا۔ میں پانی لینے کے لیے جو ہی باہر نکلنے لگی تو اچانک مجھے ایسا لگا کہ گھر میں کوئی چور گھس آیا ہے۔ کوئی آہستہ آہستہ دبے قدموں سیڑھیوں کے اوپر جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں چیختی میں نے اسے دھیان سے دیکھا تو یہ جان کر شاک لگا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا دیور ہے۔ وہ بھلا کیوں چوروں کی طرح اوپر چھت پر جا رہا تھا؟ وہ سیدھا سٹور روم میں چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اسے وہاں پر کچھ کام ہوگا، کوئی چیز لینی ہوگی، اور اس خیال سے آہستہ آہستہ جا رہا ہوگا کہ کسی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ لیکن میری اپنی ہی یہ وضاحت مجھے کچھ خاص ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ صبح میں جا کر اس سٹور روم کی صفائی کر دوں گی۔ اگلی صبح سب کے جانے کے بعد جیسے ہی میں سٹور روم میں آئی تو یہ دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ تو سٹور روم تھا ہی نہیں، وہ تو ایک بیڈ روم کی طرح کا ہی کمرہ تھا، جس میں ایک طرف بیڈ بچھا تھا اور ایک طرف الماری تھی، نیچے کارپٹ بچھا تھا۔ کسی قسم کا بھی کوئی کاٹ کباڑ اس کمرے میں نہیں تھا۔ میں سوچنے لگی کہ میرے شوہر نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ اوپر کاٹ کباڑ ہے، یہاں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی باقاعدگی سے رہتا ہو۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنے دیور کو پہلے بھی کئی بار اس کمرے سے آتے دیکھا، لیکن میں نے کبھی نوٹ نہیں کیا، اور رات کو بھی تو وہ چوری چوری یہاں پر ہی آیا تھا۔ لیکن آخر کیا لینے؟ یہی دیکھتے ہوئے اچانک میری نظر صوفے پر پڑی تو میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ وہاں پر مجھے کچھ کپڑے رکھے ہوئے نظر آئے، یہ کسی لڑکی کے کپڑے لگ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ میری نند کے ہیں؟ لیکن پھر ایک دم سے میرے ذہن میں دھماکہ ہوا کہ میں تو ان کپڑوں کو پہچانتی ہوں، یہ تو انہی لڑکیوں میں سے کسی ایک کے کپڑے تھے جو میرے پاس یہاں پر درس سننے آتی تھی۔ کسی نے یہ کپڑے پرسوں پہن رکھے تھے اور یہ کپڑے اس پر بہت جچ رہے تھے، اس لیے میں نے دھیان سے دیکھتے ہوئے اس کی بہت تعریف کی تھی کہ یہ سوٹ بہت اچھا ہے، اس لیے مجھے یہ یاد رہ گئے تھے۔ لیکن ایک غیر لڑکی کے کپڑے یہاں پر اس کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ میں نے بہت سوچا
لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کسی غیر لڑکی کے کپڑے ہمارے گھر خاص طور پر اس کمرے میں کیا کر رہے تھے جہاں پر میرے دیور کا آنا جانا تھا۔ میں نے اس معاملے پر سوچا کہ سحر سے بات کروں گی، ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ علم ہو، کیونکہ اسے پورے محلے کی خبریں ہوتی تھی۔ لیکن اس کی ماں نے مجھے بتایا کہ میں نے اس کی شادی طے کر دی ہے، اب سے وہ نہیں آیا کرے گی۔ تو میرے دل کو بھی تسلی ہو گئی اور میں نے اس بات کو یہیں پر دفن کر دیا۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، کیونکہ میں اکثر ہی رات کو ہی دیکھتی تھی کہ میرے شوہر کا بھائی دبے پاؤں سیڑھیوں کے اوپر بنے اس کمرے میں چلا جاتا ہے اور ساری رات گزار کر وہاں سے صبح صبح واپس آتا ہے۔ جب بھی وہ سب گھر سے باہر چلے جاتے تو میں اس کمرے کی صفائی کرتی، اور صفائی کی غرض سے جیسے ہی اوپر آتی تو مجھے وہاں پر لڑکیوں والے کپڑے رکھے ہوئے ملتے۔ میں بہت پریشان تھی کہ آخر یہ کپڑے آتے کہاں سے ہیں؟ میری موجودگی میں تو کوئی لڑکی کبھی اس گھر میں نہیں آتی، تو یہ کون یہاں پر رکھ جاتا ہے کپڑے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں جتنا نیک اور شریف اپنے دیور کو سمجھ رہی ہوں وہ ویسا نہ ہو؟ آخر انسان ظاہر کچھ اور کرتا ہے اور اندر سے کچھ اور ہوتا ہے۔ میں جو پہلے سوچ رہی تھی کہ اپنی چھوٹی بہن کا رشتہ اپنے دیور سے کر دوں گی، اب میں نے اس خیال کو ترک کر دیا اور اماں کو بھی منع کر دیا کہ ابھی اس موضوع پر مجھ سے کوئی بات مت کیجیے گا، میں سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کروں گی۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ مجھے اپنے دیور پر شک ہو گیا ہے کہ وہ کہیں کسی قسم کی غلط سرگرمیوں میں تو ملوث نہیں، ایسے میں کسی پر الزام لگا کر گنہگار نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ معاملے کی تہ تک پہنچتی۔ لیکن اس سے پہلے ہی کچھ ایسا ہو گیا کہ جس نے ہمارے گھر میں طوفان مچا دیا۔ اس دن میرے خاندان میں ایک شادی تھی، تو میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنی نند کو بھی لے کر وہاں پر چلی گئی۔ گھر میں میرا دیور اکیلا ہی تھا۔ ہمارا ارادہ تو وہاں پر رات رہنے کا تھا، لیکن میری نند بہت بوڑھی تھی۔ آدھی رات کو وہ اپنے بھائی کو کہنے لگی کہ واپس گھر چلتے ہیں، میرا دل یہاں پر نہیں لگ رہا، اور اس کی ضد کی وجہ سے ہم نے گھر واپسی کی ڈالی۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم دروازے پر دستک دیتے، اسی وقت اندر سے چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ہم سب گھبرا گئے، یہ آوازیں کسی لڑکے کی لگ رہی تھی۔ میں نے دہل کر سوچا کہ یا اللہ خیر ہو، ہمارے گھر پر اس وقت کیا ہو سکتا ہے۔ میرے شوہر نے دیوار پھلانگ کر اندر سے گیٹ کھولا تو ہم سب بھاگتے ہوئے اندر گئے، اور جیسے ہی بتیاں جلائیں تو اندر کا منظر دیکھ کر ہم سب کے تو ہوش ہی اڑ گئے، اور میں نے بے اختیار اپنی نند کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ سامنے ہی میرا دیور اور ایک لڑکی ناقابل اعتراض حالت میں تھے، بلکہ لڑکی ہی تھی، کیونکہ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بھاگ کر میرے گلے لگ گئے۔ وہ ایک انجان لڑکی تھی جس کو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ شکر ہے آپ وقت پر آ گئے، ورنہ آج میری عزت لٹ جاتی اور میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ میں نے اور میرے شوہر نے بے یقینی اور پھٹی ہوئی نگاہوں سے میرے دیور کی طرف دیکھا، جو گھبرا کر کہنے لگا یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اس طرح سے کچھ نہیں کیا، یہ سب اس نے اپنے ساتھ کچھ کیا ہے، میں تو جانتا بھی نہیں کہ یہ کون ہے۔ وہ لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے پیار کا جھانسا دے کر اور اپنے گھر والوں سے ملوانے کا کہہ کر ہی آج یہاں پر لے کر آیا تھا، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہوگا اور یہ بدبخت مجھے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے لایا ہوگا۔ جیسے ہی مجھے اس کی نیت کا پتہ چلا تو میں نے شور مچا کر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں اس نے میرا یہ حال کر دیا۔ ابھی بھی اگر آپ لوگ نہ آتے تو جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا، میں تو اپنی جان ہی لے لیتی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور کسی کو اس کی بات پر یقین آتا یا نہ آتا، میں تو اس کی بات پر یقین کر بیٹھی تھی، کیونکہ میں نے اپنے دیور کے کمرے میں کئی بار لڑکیوں والے کپڑے دیکھے تھے اور مجھے یہی شک رہتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ رات کو لڑکیاں لے کر کمرے میں آتا ہو اور ہم میں سے کسی کو پتہ نہ چلا ہو، اس لیے اس نے اوپر والا کمرہ اسی مقصد کے لیے تیار کر رکھا ہو۔ لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ حافظ قرآن ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے، اسی لیے میں اپنے آپ کو جھٹلا دیتی تھی۔ لیکن آج اس لڑکی کی باتیں سن کر مجھے بھی یقین ہو گیا کہ میں جو سوچ رہی تھی وہ بالکل ٹھیک ہی تھا۔ وہ لڑکی تو روتے ہوئے واپس چلی گئی، مگر میرے شوہر نے اپنے بھائی کے منہ پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم ایسی حرکتیں کرو گے، میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ تم کبھی ایسا کر سکتے ہو۔ جبکہ وہ بار بار اپنی صفائیاں دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اس سب کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا کہ یہ سب کیا ہے۔ اس وقت میں نے اس سے پوچھا
کہ مجھے تم یہ بتاؤ کہ میں نے تمہارے کمرے میں کئی بار لڑکیوں والے کپڑے دیکھے ہیں، وہ کس کے ہوتے ہیں؟ وہ حیرانی سے کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کن کپڑوں کی بات کر رہی ہیں، میں نے تو کبھی وہاں پر کوئی کپڑے نہیں دیکھے۔ میں نے حیرت سے دیکھا کہ کیسے میرے منہ پر ہی مکر گیا ہے، صاف جھوٹ بول رہا ہے، جبکہ میں نے کئی دن اس کے کمرے سے وہ کپڑے اکٹھے کیے تھے۔ میں نے اپنی الماری کا دروازہ کھولا اور وہ سب کپڑے نکال کر باہر اس کے پاس لاتے ہوئے کہا، ان کپڑوں کی بات کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی اس نے صاف منع ہی کیا کہ مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ میں نے ابھی ہار نہیں مانی اور اس سے وہ اہم سوال کیا جس کی وجہ سے الجھن میں مبتلا رہتی تھی کہ یہ بتاؤ کہ تم روزانہ رات کو چوری چوری اوپر والے کمرے میں کیا کرنے جاتے تھے؟ اور اب جھوٹ مت بولنا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی بار تمہیں اوپر جاتے دیکھا ہے اور تم صبح کے وقت واپس نیچے آتے تھے۔ وہ رونے والے انداز میں کہنے لگا کہ میں تو اوپر والے کمرے میں صرف عبادت کی غرض سے جاتا تھا، کیونکہ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے تو میں نے تراویح پڑھانی ہے، اس کے لیے مجھے پہلے خود اپنے قرآن پاک کی دہرائی کرنی تھی، لیکن میں یہ کام کسی پرسکون سی جگہ پر اکیلے اور خاموشی سے کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر میں نیچے اپنے کمرے میں دہرائی کرتا تو آپ لوگوں کو آواز آتی، اس لیے میں چپ چاپ اوپر والے کمرے میں چلا جاتا تھا اور وہیں پر صبح کی نماز پڑھ کر واپس آ جاتا تھا۔ وہاں کی صفائی وغیرہ بھی میں نے کی تھی۔ میں واقعی میں کچھ نہیں جانتا کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے، اور اس لڑکی کے بارے میں بھی مجھے نہیں معلوم کہ یہ گھر کے اندر کیسے گھسا ہے۔ میں تو اپنے کمرے میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا کہ میرے کمرے کے دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ میں باہر نکلا تو اچانک ہی اس لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس سے پوچھنے لگا کہ تم کون ہو؟ مجھے تو یہ لگا یہ کوئی چور ہو، لیکن وہ تو بے باکی سے گفتگو کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی نیت کو سمجھتا، اس نے ایک دم ہی اپنے کپڑوں کو بازوؤں اور کمر پر سے پھاڑ لیا اور زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ میں تو ابھی تک شوق میں ہی تھا کہ اسی وقت آپ لوگ بھی آ گئے۔ پھر باقی جو بھی ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے۔ میں تو قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میرا اس معاملے میں کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ بظاہر تو یہ ایسا معاملہ تھا جس میں اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ سارے ثبوت اس کے خلاف ہی جا رہے تھے، لیکن میں چاہتی تھی کہ ہم غصے میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ جس کی وجہ سے کل کو ہمیں ہی پچھتانا پڑے۔ اس لیے میں اپنے شوہر کو کہا کہ مجھے 2-3 دن دے دیں، میں خود ہی اپنے طور پر اس سارے معاملے کا پتہ چلاتی ہوں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ میں سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے اس دوران اپنے دیور پر بھی نظر رکھی اور آس پاس کے ماحول پر بھی۔ مجھے تیسرا دن تھا جب میں اوپر سٹور روم میں سونے کے لیے آئی۔ پچھلے 2 دنوں سے میں یہاں پر ہی سو رہی تھی تاکہ یہاں پر جو کچھ بھی ہوتا اور وہ کپڑے کہاں سے آتے ہیں مجھے وہ سب معلوم ہو سکے، لیکن پچھلے 2 دنوں میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تیسرے دن بھی میں انتظار ہی کر رہی تھی کہ اچانک ایک دم سے سٹور روم کا دروازہ کھلا اور اندھیرے میں کوئی اندر داخل ہوا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کے ہاتھ میں موبائل کی روشنی تھی، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ سائے میں تھا اور نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ جو کوئی بھی ہے اب سامنے آ ہی جانا چاہیے۔ یہ سوچتے ہوئے میں اٹھی اور سٹور روم کی بتیاں جلا دی۔ سامنے جو کھڑا تھا اسے دیکھ کر تو میں اپنی جگہ حیرت کے مارے اچھل ہی پڑی۔ وہ تو شہریز تھی، میری ہمسائی، جو کچھ دن میرے پاس درس لینے کے لیے ہمارے گھر آتی رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اس وقت کچھ کپڑے تھے جو شاید وہ یہاں پر رکھنے آئی تھی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گئی اور واپس بھاگنے لگی تھی کہ میں نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا اور ایک تھپڑ اس کے منہ پر رسید کرتے ہوئے پوچھا کہ میں سمجھ چکی ہوں کہ میرا دیور ایک نیک اور شریف لڑکا ہے اور اس کے خلاف جو بھی سازش ہوئی ہے اس میں تم ہی شامل ہو۔ تم ہی جہاں پر روزانہ لڑکیوں والے کپڑے رکھ جاتی ہو۔ اب تم مجھے سچ سچ بتاؤ گی یا میں پولیس کو فون کروں اور تمہیں چوری کے الزام میں گرفتار کراؤں؟ شور سن کر باقی گھر والے بھی آ گئے اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی، ہاں وہ میں ہی تھی جو روزانہ اپنے گھر سے لڑکیوں والے کپڑے لا کر یہاں پر رکھ دیتی تھی۔ میں یہ سب آپ کی نظروں میں لانا چاہتی تھی تاکہ آپ کو اپنے دیور پر شک ہو کہ یہ تو انتہائی عیاش قسم کا لڑکا ہے۔ میں اپنی چھت کے راستے آپ کے گھر کی چھت پر آ جاتی تھی اور چپ چاپ یہاں پر یہ کپڑے رکھ کر چلی جاتی تھی، اور تھوڑے دن پہلے جو لڑکی آپ لوگوں کے گھر میں آئی تھی اسے بھی میں نے ہی چھت کے راستے بھیجا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ لوگ گھر پر نہیں ہوں گے، اس لیے میں نے اپنی دوست کو کچھ پیسوں کے بدلے
یہ سب ناٹک کرنے کو کہا تھا کہ پورے محلے میں اسے بدنام کر سکوں، لیکن عین وقت پر آپ لوگ آ گئے اور معاملہ دب کر رہ گیا۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے دوبارہ سے یہ کام کرنا شروع کیا تھا کہ آپ کو اپنے دیور پر شک مضبوط ہو جائے۔ ساری بات سن کر میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اس پر اتنا بڑا الزام کیوں لگایا؟ تو اس کی بجائے میرا دیور کہنے لگا، بھابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ لڑکی پچھلے کئی سالوں سے میرے پیچھے ہے، بہانے سے مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن میں نے ہمیشہ اس کی نفی کی ہے۔ اس دن بھی یہ پانی دینے کے بہانے کمرے میں آ گئی تھی اور مجھے دھمکی دینے لگی کہ اگر میں نے اس سے شادی نہیں کی تو وہ میرے ساتھ اچھا نہیں کرے گی۔ لیکن میں کیا جانتا تھا کہ یہ اپنے بدلے کی آگ میں اتنی آگے بڑھ جائے گی کہ میری ذات پر اتنا بڑا کیچڑ اچھال دے گی۔ سہرش غصے سے کہنے لگی، ہاں میں نے جو بھی کیا اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے ریجیکٹ کرنے والے؟ میں تو اسے بہت سخت قسم کی سزا دینا چاہتی تھی، لیکن وہ لڑکی ذات تھی، اس لیے میں نے بہتر یہی سمجھا کہ اس کی ماں کو بلا کر سارے معاملے سے آگاہی دے دیں، اور وہ بیچاری سن کر بہت شرمندہ ہوئی۔ پھر ہم سے معافی مانگ کر اسے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ میرے دیور نے میرا بہت شکریہ ادا کیا، میں سچ سامنے لے آئی، حالانکہ مجھے بھی اس پر یقین نہیں تھا۔ میں نے اور میرے شوہر نے اس سے معافی مانگی، کیونکہ بدگمانی کئی بار واقعی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ سہرش کی ماں نے اس کی 1 ہفتے کے اندر شادی کر دی تھی، اس لیے وہ بلا بھی ٹل گئی۔ اب آگے کی زندگی میں سکون ہی سکون تھا۔ میں نے اپنی اماں کو فون کر کے کہہ دیا تھا کہ میں جلد ہی اپنے دیور کا رشتہ لے کر آ رہی ہوں۔ اب آگے کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔